الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يفرسون صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. بہت ہی عزت و احترام کے قابل میرے بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، نوجوانان عزیز، محرم الحرام کے پہلے میرا ایک بیان ادھورا رہ گیا تھا، جس کے اندر 8ویں پارے میں اللہ رب العزت نے اپنے کلام مجید میں موجودہ دور کی کہانی اور موجودہ دور میں جو سسٹم چل رہا ہے اس کے تعلق سے بڑے وضاحت کے ساتھ جو ذکر فرمایا تھا، وہ بیان بیچ میں ادھورا رہ گیا تھا. بیچ میں محرم کا 10ویں محرم کے تعلق سے کچھ باتیں کرنی تھی، اسی لیے اس کو مؤخر کیا گیا. آج اس پر کچھ روشنی ڈالی جا رہی ہے. آج مسلمانوں سے، ایمان والوں سے، علی الخصوص ہمارے اس ہندوستان میں اور سب جگہ دنیا میں کیا جاتا ہوگا، مگر فی الوقت سب سے زیادہ ہمارے اس پیارے وطن میں جو مسلمانوں سے سوال کیا جاتا ہے کہ تم اسلام کو مانتے ہو یا سویدھان کو مانتے ہو؟ اسلام فرسٹ ہے یا سویدھان فرسٹ ہے؟ ملک فرسٹ ہے یا تمہارا اللہ اس کے رسول فرسٹ ہے؟ تو مسلمانوں کو صاف صاف یہ جواب دے دینا چاہیے، صاف صاف. بہت سارے لوگ ماشاءاللہ بڑی جرأت کے ساتھ یہ جواب دیتے ہیں، ہم ان کو سلام کرتے ہیں چاہے وہ جو ہو. ٹھیک ہے، صاف صاف کہہ دینا چاہیے کہ ہم تو قرآن ہی کو مانتے ہیں، ہم تو اللہ اس کے رسول ہی کو مانتے ہیں، اور ہمارا جو اس ہندوستان میں رہنا ہوا، ہم اس ہندوستان میں بائی چانس نہیں ہے بلکہ بائی چوائس ہیں. ہم یہاں اپنی پسند سے اس ملک میں ہم رہ رہے ہیں، ہم اس ملک کے شہری ہیں، اور رہ رہے اسی لیے کہ اس ملک کے سویدھان نے ہمیں قرآن پر چلنے کا، ایک حد تک قرآن پر چلنے کا اور اپنے شریعت میں آزادی کا، نماز پڑھنے کا، روزے رکھنے کا، اپنے کم از کم پرسنل زندگی میں شریعت کے احکام کو نافذ کرنے کا، جو لگ بھگ 70% ہو جاتا ہے. 70% سے زیادہ ہمیں آزادی ہے اپنے شریعت کے رول کو ہم اپنے اوپر نافذ کر لیں. اتنی زیادہ آزادی ہے، اکثریت کی آزادی ہے. تو یہ چونکہ یہ سنویدھان چونکہ ہمیں یہ اس کی اجازت دیتا ہے تو ہی ہم یہاں رہتے ہیں. اگر جس دن یہ اجازت دینا بند ہو جائے تو پھر ہمارے جو بڑے فیصلہ کریں گے ہم مانیں گے. اور کیوں روک سکتا ہے؟ اس ملک میں جب کسی بدھسٹ کو بدھسٹ سے یہ سوال نہیں کیے جاتے، کسی پارسی سے یہ سوال نہیں کیے جاتے، کسی جینی سے یہ سوال نہیں کیے جاتے، کسی ہندو سے یہ سوال نہیں کیے جاتے، اور پنجابی سے، کسی سکھ سے یہ سوال نہیں کیے جاتے، آخر مجھ سے اور آپ سے یہ سوال کیوں کیا جاتا ہے؟ کیا چاہتے ہیں یہ لوگ؟ یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں وہ غلام بنانا چاہتے ہیں. اس سے آپ ان کے ذہنیت کو سمجھیے کہ ہمارے تئیں ان کے دل میں کتنا خوف ہے، ہمارے تعلق سے وہ کیا سوچتے ہیں، ہمارا جو ایمان ہے، ہمارے ایمان سے ان کو کتنا ڈر اور کتنا بھے لگتا ہے کہ کب ان کی ایمان کی چنگاری میں جلا پیدا ہو جائے اور یہ راکھ کر دیں ہمیں. یہ ڈرتے رہتے، اسی لیے یہ سوالات کرتے ہیں، یہ کفریہ کلمات اگلوانے کی بار بار وہ کوشش کرتے ہیں
ہمارا صاف اور ستھرا اعلان ہے کہ ہم سمویدھان بعد میں سمویدھان کو مانتے ہی اسی لیے ہے، سمویدھان کی جو بیس ہے، اس کی جو بنیادی جو ڈھانچہ ہے، یہ اسی پر قائم ہے کہ یہاں کے رہنے والے ہر مذہب کے لوگوں کو اپنے مذہب پر چلنے کی نہیں بلکہ اپنے مذہب کی تبلیغ کرنے کی بھی اجازت ہے. اسی لیے ہم یہاں رہتے ہیں. تو اس کے اندر جھگڑا کیا ہوا، اس کے اندر رگڑا کیا ہوا؟ بلا وجہ کا رگڑا پیدا کیا جاتا ہے. تو پھر اللہ سوال آپ سے کر رہے ہیں، افغیر اللہ ابتغی حکما وہو الذی انزل الیکم الکتاب مفصلا. نبی جی آپ ان لوگوں کو کہہ دیجئے، کیا اللہ کو چھوڑ کر میں کسی اور کو حکم بنا لوں؟ اللہ کے سمویدھان کو چھوڑ کر میں کسی اور کے سمویدھان کو مان لوں؟ اللہ کے قانون کو چھوڑ کر میں کسی اور کے قانون کو فالو کر لوں؟ اللہ کے راستے کو چھوڑ کر میں کسی اور راستے کی پیروی کر لوں؟ افغیر اللہ ابتغی حکما وہو الذی انزل الیکم الکتاب مفصلا. پھر اللہ فرما رہے ہیں والذین آتیناہم الکتاب یعلمون انہ منزل من ربک بالحق فلا تکونن من الممترین. جن لوگوں کو ہم نے کتاب کا علم دیا، اس میں کون ہے؟ مسلمان بھی ہیں، اس میں کون ہے؟ یہودی بھی ہیں، اس میں کون ہے؟ عیسائی بھی ہیں. اللہ نے ہر کتاب، ظاہر سی بات ہے اس دنیا میں انٹیلیجنٹ قوم کون ہے؟ تین ہی قوم ہے، عیسائی ہے، یہودی ہے، عیسائی ہے، مسلمان ہے. سب سے زیادہ ہائلائٹڈ قوم تو اس کے اندر تینوں لوگ آ جاتے ہیں. قرآن میں اللہ نے کہا جن کو ہم نے کتاب کا علم دیا وہ جانتے ہیں، یعلمون انہ منزل من ربک بالحق، وہ جانتے ہیں کہ جو کچھ نازل کیا گیا وہ سچ ہے. وہ جانتے ہیں کہ سود کی جو حرمت نازل کی گئی یہ حق ہے، اس سود کی وجہ سے انسانیت کا دم گھٹ رہا ہے، دیکھ نہیں رہے. وہ جانتے ہیں کہ جو زنا کو حرام قرار دیا گیا وہ سچ اور حق ہے، اس کے ذریعہ انسانیت دن بدن ختم ہوتے جا رہی ہے، آپ کو دکھائی نہیں دے رہا ہے. وہ جانتے ہیں کہ جو احکامات انصاف ہو، برابری ہو، جو کچھ بھی احکام نازل کیے گئے وہ سچ ہیں. یعلمون انہ منزل من ربک بالحق. کیا ہم بھی اس کو سچا یقین کرتے ہیں؟ یہ ہم اپنے دلوں سے تھوڑا پوچھ لیں، اپنے گریبان میں منہ ڈال کر تھوڑا دیکھ لیں. فلا تکونن من الممترین. خاص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے اللہ فرما رہے ہیں نبی جی ہرگز آپ شک کرنے والوں میں مت ہوئیے گا. کنفیوژن پہلے بھی کیا جاتا رہا اور کنفیوژن اب بھی کیا جاتا ہے. سوالات پہلے بھی کیے جاتے رہے، سوالات اب بھی کیے جاتے ہیں. شک و شبہ میں ڈالنے کی جو باطل کی اور شیطانی کارندوں کی جو ایک خاص بیماری ہے، میڈیا کے ذریعے وہ شک و شبہ میں لوگوں کو جو ڈالتے ہیں، کنفیوز کر کے رکھتے ہیں لوگوں کو. اللہ فرما رہے ہیں ایک دم بالکل کنفیوز نہیں ہونا ہے. فلا تکونن من الممترین. کیوں کنفیوز نہیں ہونا ہے بھائی؟ وتمت کلمت ربک صدقا وعدلا. اس لیے کہ تمہارے رب کے جو کلمات ہیں، تمہارے رب کے جو سویدھان ہے، تمہارے رب کے جو قوانین ہیں، تمہارے رب کے جو احکامات ہیں، جو بھی اس کے ترجمہ لے لے، وہ تمت کلمت ربک صدقا وعدلا، سچے بھی ہیں اور انصاف پر بھی مبنی ہیں. یعنی جو واقعات کا تذکرہ اللہ نے اس میں اس قرآن میں ذکر فرمایا بالکل سچے. جو جن احکامات کا اللہ رب العزت نے یہاں پر ذکر فرمایا وہ بالکل انصاف پر مبنی ہے. اگر نہیں ہے تو دنیا کے ڈیٹا اٹھا کر دیکھ لو. جس ملک میں تھوڑی بہت اس قرآن کی سمویدھان لاگو ہے، تھوڑی بہت وہاں عورتیں زیادہ محفوظ ہیں، یا اس ملک میں عورتیں زیادہ محفوظ ہیں جہاں عورتوں کو چھٹے سانڈ کے جیسا چھوڑ دیا گیا آزادی کے نام پر؟ نکال لو ڈیٹا، نکالو ڈیٹا. جس ملک میں سود کی کھلم کھلا آزادی ہے، سود کی چلن زیادہ ہے، اس ملک کی عوام اور جنتا زیادہ غریب ہے، یا اس ملک کی جنتا غریب ہے جہاں پر سود کا رواج تھوڑا کم ہے؟ اٹھا کر دیکھ لو. جہاں بے حیائی کا رواج ہے، جہاں پر انصاف کا زیادہ بول بالا نہیں، اس ملک کے ڈیٹا اٹھا کر دیکھ لو کیا حالات ہے اس ملک پر. یہ اللہ نے کیا وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ. اللہ کے سویدھان میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی ممکن نہیں.
آسمان کبھی تبدیل ہوا ہے، زمین کبھی تبدیل ہوئی ہے، سورج کبھی تبدیل ہوا ہے، چاند کبھی تبدیل ہوا ہے، ستارے اور کہکشاں کبھی تبدیل ہوئے، تو اللہ کا سنویدھان بھی کبھی تبدیل ہونے والا نہیں ہے۔ سورج جب سے پیدا ہوا آج تک وہ اپنا وہی حیثیت رکھتا ہے جس دن وہ پیدا ہوا تھا، وہی نفع بخش ہے جس دن اس کو بنایا گیا تھا، آسمان وہی کام کر رہا ہے جس دن اس کو پیدا کیا گیا تھا۔ ایسا نہیں کہ بہت زیادہ لمبے عرصہ ہونے کی وجہ سے آسمان میں ڈیمیج بنا گیا، ابھی اس آسمان سے دوسرے آسمان کو بدلا جائے، زمین جو ہے زمین میں یہ آ گیا، اس زمین سے دوسرے زمین کو بدلی جائے، سمندر میں کچھ ڈیفالٹ پیدا ہو گیا، اس کے پانی بالکل خراب ہو گیا ہے، اس کے پانی کو پیوریفائی کیا جائے، ایسا ہے کیا؟ دنیا کے کوئی سائنسداں اس کی دعویٰ کر رہے ہیں کیا؟ نہیں۔ ہواؤں کو بدلا جائے، نہیں، یہ چیزوں کو نہیں بدلا جا سکتا، جس طرح ان چیزوں کو نہیں بدلا جا سکتا، نہ بدلا گیا، نہ بدلا جا رہا ہے، اور نہ بدلا جائے گا، اور نہ بدلا جا سکتا ہے، تو اسی طرح اللہ فرما رہے ہیں لا مبدل لکلماتی، اللہ کے سنویدھان میں، اللہ کے بنائے ہوئے قانون میں کوئی رد و بدل نہیں، کوئی رد و بدل نہیں ہو سکتا، وہو السمیع العلیم۔ آج کے دور کا سب سے بڑا، سب سے تہذیبیں پھوٹ رہی ہے نا دنیا میں، جو طور طریقے رائج ہے نا، کس سسٹم پر رائج ہے معلوم؟ ڈیموکریٹک سسٹم پر رائج ہے۔ ڈیموکریسی ڈیموکریسی ڈیموکریسی۔ سب سے پہلے میں یہ بتا دوں، دنیا میں جو بھی حکومت کے طور طریقے جو چل رہے ہیں اس میں ڈیموکریسی ایک غنیمت ہے۔ ڈیموکریسی جہاں پر واقعتاً ڈیموکریسی ہے، ڈیموکریسی کا جو مفہوم ہے لوگوں کی آزادی وغیرہ، اور بولنے کی آزادی، لوگوں کے مذہب کی آزادی، ان کے کلچر کی آزادی، ان کی روزی کمانے کی آزادی، جو ہر چیز کی جو ایک ڈیموکریسی کا ایک مفہوم ہے اس دنیا میں، جہاں پر یہ جتنا اچھے طریقے سے رائج ہے اس ملک کے عوام اپنے چین سوٹ سے ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، اس میں کوئی ایک موجودہ دور کا تمام سسٹموں میں ایک غنیمت ہے۔ لیکن کیا یہی سسٹم انسان کے لیے نجات کا سبب ہے؟ کیا اس سسٹم ہی کے ذریعے اگر نیتا چنا جائے تو وہ نیتا اچھا ہوتا ہے، ورنہ وہ نیتا اچھا نہیں ہوتا ہے؟ اگر ایسا ہوتا تو برٹن میں گزشتہ 10 سال میں 14 کو نیتا بدلا گیا، 14 سے برا 14 نہیں ہے، میں کثرت، آپ دیکھ ڈیٹا اٹھا کر دیکھ لیں، حالانکہ وہاں کی جو ڈیموکریسی ہے دنیا کی نمبر 1 ہے، نمبر 1 ٹائپ کی ڈیموکریسی ہے، بلکہ وہیں سے ایجاد ہوا ڈیموکریسی کا۔ لیکن اب تک کتنے نیتا بدلے گئے، لیکن ملک کو کوئی سنبھالنے والا نہیں آ رہا ہے، حالانکہ بدلا جا رہا ہے۔ وہی تو قرآن میں اللہ کہہ رہے ہیں وَإِن تُطِيعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، جمہوریت کے ایوان میں زلزلہ مچانے والی آیت۔ اگر آپ زمین کے اکثر لوگوں کی اتباع کریں گے نا، زمین کے اکثر جتنے لوگ ہیں ان کی اگر آپ فالو کریں گے نا، تو یہ لوگ آپ کو اللہ کے راستے سے بھٹکا دیں گے، یہ اللہ کے راستے سے آپ کو بھٹکا دیں گے، یہ آپ کو گمراہ کر دیں گے۔ کیوں بھائی؟ ہاں، اس دنیا میں ڈاکٹروں کی تعداد کم ہے، مریضوں کی تعداد زیادہ ہے، انجینئر کی تعداد کم ہے، لیبروں کی تعداد زیادہ ہے، مزدوروں کی تعداد کم ہے، مالکوں کی تعداد زیادہ ہے، مالکوں کی تعداد کم ہے۔ ہم کس کے راستے کو اختیار کریں گے؟ انجینئر کی بات مانیں گے یا بڑی تعداد میں جو لیبر موجود ہے ان کی بات مانیں گے؟ ڈاکٹر کی بات مانیں گے یا بڑی تعداد میں جو ہر گھر میں مریض ہیں آج، ہر گھر میں ان مریضوں کی بات مانیں گے؟ ظاہر سی بات ہے اس دنیا میں جو فالو کیا جاتا ہے وہ مخصوص چند لوگوں کو، جو قیمتی لوگ ہوتے ہیں۔ سونا اس دنیا میں بہت کم ہے، کم ہونے کی وجہ ہی یہ ہے کہ وہ جو ہے وہ کم ہے، اس دنیا میں سب سے کم ماترے میں سونا پایا جاتا ہے۔ جو چیز اس دنیا میں جتنی کم پائی جاتی ہے اتنی زیادہ وہ قیمتی ہوتی ہے۔ تو یہ جو ڈیموکریسی کا جو بھنڈورا پیٹا گیا ہے، ایک طرح سے ایک اچھا سسٹم ہے۔ اصل مسئلہ ڈیموکریسی نہیں ہے، اصل مسئلہ بادشاہت نہیں ہے، اصل مسئلہ خلافت نہیں ہے، اصل مسئلہ ہے اسٹیبلٹی، اصل مسئلہ ہے ملک کو چلانے والے لوگ، ملک کے سسٹم پر جو لوگ قابض ہیں وہ ان لوگوں کا صحیح ہونا ہے،
ورنہ اس دنیا میں دیکھا گیا ہے کتنے ایسے خلافت کے گدی میں بیٹھے ہوئے ہمارے مسلم حکمراں سے عوام کو اتنا نقصان ہوا، اتنا اس کا خمیازہ آج تک امت بھگت رہی ہے۔ حالانکہ وہ خلافت کی گدی میں بیٹھے ہوئے تھے اور ان کا نام خلیفہ کا ٹائٹل بھی لگا ہوا تھا، مگر وہ تھے مفاد پرست، وہ اپنا پیٹ، اپنے خاندان کا پیٹ چلانا چاہ رہے تھے حکومت کر کے، ملک سے اور ملک کے واسطوں سے ان کا کوئی واسطہ نہیں تھا۔ مگر تاریخ میں ہم ایسے بھی دیکھتے ہیں، حق ہوتا ہے کہ کتنے ایسے غیر مسلم، کتنے ایسے پیرشین بادشاہ، کتنے ایسے رومن بادشاہ، کتنے ایسے ہمارے اس ملک میں ہندوستان میں ہندو بادشاہ ایسے انصاف والے گزرے ہیں کہ جن کے دور میں زمین سونا اگل رہی تھی، جن کے دور میں ہر کوئی خوشحال تھا۔ کیا بات ہے بھائی، کیا بات ہے، ان کے اندر وہ ایمانداری تھی۔ تو اصل چیز یہ نہیں ہے کہ ڈیموکریسی، جو بتایا گیا نا، ڈیموکریسی ہی انسان کی نجات کا ذریعہ ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو ہمارے ہندوستان میں آج تک 85-80 کروڑ لوگوں کو کیا راشن دینے کی نوبت نہ آتی اس ترقی یافتہ دور میں۔ دنیا کی سب سے بڑی ڈیموکریسی میں زندہ ہیں اور دنیا کے سب سے بڑے بھکاریوں میں ہماری گنتی ہو رہی ہے، سب سے بڑے زیادہ بھوک مری لوگوں میں ہماری گنتی ہو رہی ہے، سب سے زیادہ بیکورڈ، بے وقوف، فولش لوگ، یعنی جن کے ملک میں ہر چیز ہونے کے باوجود، ہر وسائل سے مالا مال ہونے کے باوجود اس ملک کی 80 کروڑ سے زیادہ جنتا جو ہے بھوک کی شکار ہے۔ اس 50% سے زیادہ جنتا ہے ایک اینالائسس کے موافق جن کی ماہانہ آمدنی 6,000 روپے بھی نہیں ہے۔ موجودہ دور کا خرچہ دیکھیے، ماہانہ آمدنی 50% سے زیادہ لوگ، اور پھر 30% سے زیادہ لوگ وہ ہیں جن کی ماہانہ آمدنی 10 سے 12,000 روپے کی ہے۔ اب باقی بہت مخصوص طبقہ ہے جن کے پاس پورے ملک کا دولت سمیٹا ہے، حالانکہ یہ ملک سب سے بڑا ڈیموکریسی ہے، سب سے بڑی جمہوریت ہے، تو صلاح و فلاح ہو جانی چاہیے تھی نا، نہیں ہوا ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں اور بھائیوں، یہی اللہ کہہ رہا ہے وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، دنیا والے کے اکثر لوگوں کے راستے پر اگر آپ چلیں گے نا تو یہ لوگ راستے سے آپ کو بھٹکا دیں گے۔ تو جمہوریت انسان کا نجات کا آخری چیز نہیں ہے، نجات کا ایک ذریعہ تو بن سکتا ہے، لیکن وہ آخری فیصلہ نہیں ہو سکتا ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں اور بھائی، اصل چیز انصاف ہے، اصل چیز برابری ہے، اصل چیز خوشحالی ہے، اصل چیز ایمانداری ہے، جس کا تذکرہ اللہ رب العزت نے اپنے کلام مجید میں ارشاد فرمایا فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ، جو احکامات، جو سویدان اللہ نے تم پر نازل کیے اس کے بارے میں شک و شبہ نہ کرو۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی اور تمام امت مسلمہ کو بھی اس قرآن فہمی کے توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔